خواتین حضرات السلام علیکم۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم یوٹیوب پہ 1000 سبسکرائبرز کو ٹچ کرنے والے ہیں، اور کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ 930 اراؤنڈ 940 اس طرح سے کچھ تھا۔ 940 تو نہیں تھا، آئی تھنک 930 تھے، ہو چکے ہیں اور 1000 ہونے والے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ریگولر ویڈیوز نہیں ڈالتا یوٹیوب پہ۔ میرا پرائمری، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں ہفتے میں 3 ویڈیوز یا مہینے میں 5 یا 10 ویڈیوز میں اپلوڈ کروں، کیونکہ میرے اپنے مصروفیات کچھ ہو رہے ہیں۔ میں کوئی 3 مہینے سے پاکستان تھا، تو اس کی کچھ تجربات تھے جو آپ سے میں نے چاہا کہ آپ سے شیئر کروں۔ دراصل اس چینل پہ میں اپنی زندگی کے تجربات جو ہیں وہ شیئر کرتا ہوں، تاکہ جو وہ لڑکے جو ابھی اپنا کیریئر، لڑکے لڑکیاں ڈیولپ کر رہے ہیں یا کچھ ڈیسیجن لے رہے ہیں، چونکہ میں ابھی ریسنٹلی اس ایج سے گزرا ہوں، ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے کہ میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں جو سمجھتا ہوں، جو کچھ سیکھا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے گوش گزار کروں کہ آپ لوگوں کو کس اس میں فیلڈ میں کام کرنا چاہیے، یا ہوتی ہے تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے انسان ڈیسیجن کے اوپر، کیونکہ رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیجن انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اینی ویز، کٹ ٹو لانگ سٹوری شارٹ، یہ کہ مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو کب ڈالی تھی، بٹ ابھی کچھ میں 3 مہینے سے پاکستان تھا، وہاں پہ کچھ چیزیں دیکھی، معاملات دیکھے، تو جو آبزرویشن ہوتی ہیں، تجربات ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میں کوئی مصنف یا کوئی محقق یا کوئی دانشور نہیں ہوں، اپنے تجربات جو ہوتے ہیں زندگی کے اور جو مشاہدات ہوتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کے وہ کام آ جائیں۔ وہ لوگ جو کہ میرے لائف سٹائل رکھتے ہیں، میں ایلیٹ کلاس کے بچوں سے بالکل بات نہیں کر رہا، آپ اللہ کا شکر کریں۔ باقی جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں جو ڈیسیجن لینے والے ہیں اپنی زندگی کے، کسی بھی کیریئر لائن کو چوز کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ تو آج کی ویڈیو میں بات کروں گا کہ زندگی کی کیلکولیشن۔ آپ کو چنبے کی بات لگے گی، ایک بہت عجیب سی ایک انہونی ہوگی کہ یہ کیا بات ہوگی کہ زندگی کی کیلکولیشن۔ یقین کریں، زندگی کی کیلکولیشن جو ہے نا، یہ میرے خیال سے اتنی ہی اہم ہے کہ آپ 24 سے 25 سال کی ایج میں آپ کلیئر ہونے چاہیے، آپ کے دماغ میں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کو کرنا کیا ہے زندگی میں۔ زندگی کی کیلکولیشن ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہیں ہوگی، بہت شارٹ سی میں رکھوں گا، تاکہ جو میں لیفٹ اور رائٹ نہ نکل جاؤں، جو اصل بات ہے جو مدعے کی وہ میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں، اگر آپ سٹڈیز میں ہیں تو کہہ لیں کہ آپ انڈر 25 ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں پیرنٹس پہ۔ یہ بہت اہم بات ہے، غور سے سنیے گا۔ انڈر 25 آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں پیرنٹس کے، اور آفٹر 45 آپ ڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں اپنے کڈس کے۔ تو آپ کے پاس جو لائف ہے دیٹ از ان بٹوین 25 ٹو 45۔ ریسنٹلی کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی ہیں کہ میری والدہ علیل ہیں، دعا کریں آپ کہ اللہ ان کو شفا دے۔ تو اب میں ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ رہا ہوں، اپنے مشاہدات دیکھ رہا ہوں، تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ 25 سال کی گو کہ میں اس سے بہت پہلے خود مختار ہو گیا تھا، کیونکہ حالات کچھ ایسے نہیں تھے کہ میں پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا۔ بٹ ان دی ایج آف ارلی 18-19 سے ہی میں کہہ سکتے ہیں خود کفیل ہو گیا تھا۔ لیکن موسٹ آف دی کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں وہ اسٹڈیز میں ہوتے ہیں، تو انڈر 25 تک سمجھ لیں کہ آپ پیرنٹس کے اوپر ہیں، اور اوور 45 یا اگر آپ نے ارلی ایجز کے اندر شادی کر لی ہے، جو کہ بہت اچھی چیز ہے، شروع میں ہی کرنی چاہیے، بات کی شادی خواری ہے صرف۔ اگر آپ 45-50 ہیں تو پھر بھی آپ ڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں اپنے بچوں کی، کیونکہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے اور جو چیزیں ہیں، تو آپ کی ہیلتھ ایشوز جو ہے نا وہ آفٹر 40s شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب 40 سال تک تو آپ ہیلدی لائف ایوریج کی بات کر رہا ہوں کہ آپ گزار لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے ہیلتھ ایشوز آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے پاس جو زندگی ہے، زندگی جس کو جیا جائے، یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ زندگی کو جیے۔ حالات ایسے ہیں کہ ایسی دلدل میں پھینک دیتے ہیں کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ زندگی میں کچھ آسائش نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جس نے ساری زندگی نمک کھایا ہے تو اس کو یہ تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ شوگر ہوتی کیا ہے، یا میٹھا جو ہے وہ ہوتا کیا ہے، یا اس کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔
تو اگر آپ نے اپنی زندگی کسی ایسے کھڈے میں گزاری ہے، آئی ایم سو سوری، اتنی مشکل زندگی گزاری ہے، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آسائش نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ کیا ہے کہ بھر بھر کے آپ دن میں کوئی 10 سے 15 جو گولیاں ہیں وہ کھاتے ہیں. ان دی ایج آف 50-60 جو ایوریج ایج چل رہی ہے ہمارے ہاں، جو نظر آ رہا ہے، وہ انسان جو ہے ختم ہو جاتا ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، میرے چینل کا جو موٹیو ہے نا، وہ صرف یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بوسٹ کروں، آپ کے اندر انرجی ڈالوں وہ والی، کہ آپ جو ہیسیٹیشن کا بیریئر ہے اس کو توڑیں. یقین کریں اللہ رازق ہے، اللہ ہر صورت ہر کسی کو دیتا ہے. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ کا بوس آپ کو کھلائے گا، تو آئی ایم سو سوری، آپ یو آر ٹوٹلی رانگ. آپ کا بوس آپ کو نہیں کھلاتا. اللہ کی ذات ہی وہی ہے کہ جو آپ کے یہ سب کچھ جو ہے اسباب یہ پیدا کرتی ہے. اسی وجہ سے اس کو مسبب الاسباب کہتے ہیں. ہماری امی اکثر کہتی ہیں کہ بیٹا اللہ مسبب الاسباب ہے. تو کمنگ بیک ٹو پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ اگر 25 سال تک آپ پیرنٹس کے ڈپینڈنٹ ہیں، اور آفٹر 45 یا 50 آپ اپنے بچوں پہ ڈپینڈنٹ ہیں، مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس زندگی جینے کا ٹائم کتنا ہے؟ شاید 20 سال یا 25 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے. اب یہ آپ طے کریں، اب یہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ 20 اور 25 سال آپ نے کسی کے نیچے لگ کے رہنا ہے، یا آپ نے آزاد رہ کے، آئی مین آزادی کے ساتھ یہ زندگی گزارنی ہے. 25 سے نیچے اگر ہیں تو آپ ماں باپ پہ ہیں. آئی ایم سو سوری ٹو سے، ابھی میں وہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے ڈس ایگری کریں. تو 25 سے 50 سال کے نیچے آپ بوس کے نیچے ہیں، آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. 50 کے بعد آپ اپنے بچوں کے اوپر ہیں. آپ کی زندگی کہاں گئی، یہ آپ اس بات پہ سوچئے گا. ابھی میں ریسنٹلی اپنے کلاس فیلو سے مل کر آیا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیسے ہیں، بہت پیسے ہیں. فارمیسی ہے ان کی، ایک فارمیسی سے ڈیولپ کر کے دوسری فارمیسی کھولی. فارمیسی کھولنے کے بعد میڈیکل کمپلیکس بھی بنا لیا. لیکن میں نے اس لڑکے کو دیکھا ہے کہ وہ صبح 8 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک مسلسل کیلکولیٹر کے اوپر لگا رہتا ہے. اس کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ شاید پانی کا گھونٹ یا چائے جو اس کی آتی ہے وہ میرے سامنے ٹھنڈی ہو گئی کہ وہ اس کو گرم چائے کو پی سکتا. لیکن وہ مسلسل بلنگ کر رہا تھا، کیونکہ اتنی زیادہ بیماریاں ہیں، اتنے زیادہ مریض کہ اس کو فرصت ہی نہیں تھی. 4 یا 5 لڑکے اس کی شاپ پہ کام کر رہے تھے فارمیسی میں. وہ اس کو ٹائم ٹو ٹائم آ کر پرسکرپشنس دیتے تھے، اور وہ کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ ہاں بھائی تمہارے اتنے ہوئے، تمہارے اتنے ہوئے، تمہارے اتنے ہوئے. ایک دن میں اس کے پاس بیٹھا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بردر مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس ماشاء اللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے یہ بتاؤ آپ کے پاس خرچ کرنے کا وقت ہے؟ تو مجھے کہتا تھا آنیسٹلی نہیں، کیونکہ میں جمعہ نماز تک میری چھٹی ہوتی ہے. 8 بجے سے لے کر کوئی 1-2 بجے تک میں جمعے والے دن فری ہوتا ہوں. اس کے بعد پورا ویک میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو میں نے بولا یہ جتنا کچھ آپ ارن کر رہے ہو، ماشاءاللہ سے کما رہے ہو، کیا یہ بینک کے لیے ہے؟ یہ ایسے ہی پڑا آپ ختم ہو جاؤ گے. تو جب آپ کما رہے ہو اور آپ کے پیسے آپ کے ہیں ہی نہیں، آپ اس کے اوپر خرچ ہی نہیں کر رہے، اپنی ذات کے اوپر خرچ ہی نہیں کر رہے، تو مطلب یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ تو بینک میں پڑے رہیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت وائز ڈیسیجن لیں، اپنی زندگی کو ختم نہ کریں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ 25 سال کی عمر تک ماں باپ کے نیچے رہیں، پھر 25 سے 50 تک باس کے نیچے رہیں، پھر 50 کے بعد بچوں کے نیچے رہیں. آپ کی اپنی زندگی ہے، کوشش کریں کہ اس کو اپنی مرضی سے جئیں. یہ ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی. آج کی ویڈیو میں صرف میں اسی بات پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ زندگی کی جو کیلکولیشن ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے. آپ کو اوور 60 اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں گئی میری لائف. شاید آپ اس ٹائم کے اوپر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں تو آپ کو پینشن مل جائے، لیکن پینشن پتہ ہے کب ملے گی؟ 60 سال کی نوکری، 60 سال تک وہ آپ کا خون چوسیں گے. اور 60 سال تک اگر آپ 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک بزی ہیں تو آپ کی زندگی کہاں ہے؟ 5 بجے کے بعد تو آپ نے آ کے گھر کے کام کرنے ہیں، آئی مین بچوں کو دیکھنا ہے، گھر کا سودا سلف کرنا ہے، اگر خاتون ہے تو کچن میں جانا ہے انہوں نے. آپ کی لائف کہاں ہے؟ آپ اس بات پہ غور کیجئے گا، سوچئے گا.
زندگی کو وائزلی ڈسٹریبیوٹ کریں ہر چیز کے اندر کہ آپ کے پاس اپنے پاس بھی وقت ہو. ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو پینشن کے پیسے ملیں تو آپ کے بچے جوان ہوں، ان کی شادیاں کریں، حج کریں اور ختم، اینڈ آف اے لائف. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر پھر دماغ خراب ہوا اور کچھ شیئر کرنے کے لیے آیا دماغ میں تو وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. میں نہیں بولتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. جو باتیں ہوتی ہیں وہ کر دیتا ہوں. جو آئے گا آئے گا، دیکھے گا دیکھے گا، نہیں دیکھے گا تو اپنا کیا جاتا ہے. موٹیو یہ نہیں ہے کہ میں کوئی لاکھوں کے سبسکرائبرز یہاں سے گین کروں اور کوئی ڈفرینٹ، کیونکہ پھر میں کمٹمنٹ پوری نہیں کر پاؤں گا کہ ہفتے میں 3 ویڈیوز اپلوڈ کروں یا 10 ویڈیوز اپلوڈ کروں. جب کچھ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ملتا ہے تو میں آ جاتا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری والدہ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.